اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا جو پروگرام ہے مارننگ وتھ قرآن، اس میں بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہم نے شروع کر رکھا ہے، روز کی ایک آیت سمجھنا، ون ورس ون ڈے۔ ہم ہر روز ایک آیت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198۔ اچھا جی، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بھی سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا یا اس کو سمجھ لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا چونکہ ایک مشکل بات ہے، اسی لیے ہم ترجمہ ہی نہیں پڑھتے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہیں ہم نے پڑھ لیا تو پھر تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، پردہ کرنا پڑے گا، ایک اور طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس رویے کے بارے میں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی میں یعنی دین سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ پراؤڈ ٹو بی مسلم نہیں ہیں، آپ سوری ٹو بی مسلم ہیں، اور زندگی آپ کتنی جی لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 60 ایئرز، ویسے ہی آج کل 70 ایئر سے ابو ہو جائے تو لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اچھا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے۔ تو اس مختصر زندگی، یہ جو امتحان گاہ ہے، ایک یہ آپ سمجھیں آپ ایک پیپر دینے آئے ہوئے ہیں، آپ ایک امتحان گاہ میں ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پیپر دینا ہے، تو ظاہر ہے پیپر دینے سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اس تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ ایسے ہی یہ دنیا جو ایک عارضی ہمیں ایک لائف سپیم ملا ہے، جو لائف پیریڈ ہمیں ملا ہے، 50 ایئرز کا ہے، 60 ایئر کا ہے، 40 کا، 30 کا، جتنے بھی ایئرز ہیں، بہت شارٹ ٹائم ہے۔ اس شارٹ ٹائم میں جو ہم کریں گے اسی پہ ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی ڈیپینڈ کرنے والی ہے۔ تو پھر اس غیر سنجیدہ رویے کے ساتھ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر تو کامیابی والی زندگی گزارنی ہے، خوشحال زندگی گزارنی ہے، صرف یہ نہیں کہ قرآن کو سمجھنے سے آپ اپنی آخرت بہتر کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے قرآن کو سمجھنے سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی لائف میں آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اطمینان آ جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس علم آتا ہے نا، تو اللہ کی ذات پر جب آپ توکل کرنا سیکھتے ہیں، مشکلات پر صبر کرنا سیکھتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر ہر طرف ٹینشنیں ہیں، ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، ہر انسان جو ہے وہ دکھی ہے، ٹینشن کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور سائیکولوجسٹ کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ قرآن سمجھنے والے کو کبھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا پڑتا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور اگر آخرت کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو ہمارے پاس علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں، تو وہاں پہ جو 3 سوال ہم سے ہونے ہیں نا، وہ 3 سوال نہیں ہیں، اصل میں اگر آپ حدیث پہ غور کریں نا، وہ 4 سوال ہیں۔ کہ جب فرشتہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر جب وہ جواب نہیں دے پائے گا نا، تو فرشتہ کہے گا تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، تم نے سنی سنائی باتوں پہ کیوں یقین کیا، تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ یہ 4تھا سوال ہوگا۔ سب سے پہلا جو آخرت کی منزل میں جو پہلا سوال ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ آج ہمارے ہاں ایک یہ بھی رویہ عام پایا جاتا ہے کہ جو جیڑا جنہ پڑھیا وہ نہیں گلیا، یا اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے، جبکہ اس کے برعکس قرآن کیا کہتا ہے؟ دین کے علم کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں، اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ اور ابھی جو لوگ روز کا پروگرام سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پچھلی کتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے تقوی کے ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا، جان لو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم پہلا دروازہ ہے۔ اللہ کیسی زندگی چاہتا ہے، اللہ کی رضا والی زندگی کون سی ہوگی، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، پابندیوں والی لائف ہے۔ مومن شتر بے مہار زندگی نہیں گزار رہا، وہ عبادات کی صورت میں بھی ہے، وہ معاملات کی صورت میں بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز مومن کو 5 وقت کا پابند بناتی ہے۔ 1 مہینے کے روزے ایک مومن کو
پابندی سکھاتے ہیں، تقوی سکھاتے ہیں، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ان کی شرح کیا ہونی چاہیے، یہ صحیح طرح ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، پھر معاملات کے اندر ہمارے پاس کیسے ہمارے معاملات ہوں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ علم سے چلے گا۔ علم وہ دروازہ ہے جو سارے راستے کھولتا ہے، تو اسی لیے علم حاصل کرنے کی یہ ادنا سی کوشش ہے، اس کا بھی حصہ بنیے، اور ویسے بھی ٹائم نکالیے اپنی اس مختصر زندگی کو کامیاب، پرسکون اور آخرت کے لیے ایک کامیابی کا ذریعہ بنانے کے لیے کوشش کیجیے۔ اور آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے وہ ہے آیت نمبر 198۔ حج کی باتیں چل رہی ہیں، اور حج میں نے ابھی تک جتنا بھی سمجھا ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کو یہ سکھاتی ہے کہ تمہاری لائف تم اپنی لائف میں اللہ کی کچھ پابندیوں کے پابند ہو، کچھ پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہو، تمہاری زندگی کوئی شتر بے مہار نہیں ہے، کچھ پابندیاں ہیں جو اسلام قبول کر کے اپنی مرضی سے اپنے اوپر لگائی ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فاذا افضتم من عرفات، پھر جو تم میدان عرفات سے نکلو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، واذکروہ کما ہداکم، اور اس کا ایسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ حج میں جب حاجی آتے ہیں تو وہ تجارت بھی کر سکتے ہیں، دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں للہیت کم نہیں ہونی چاہیے، عبادت کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں مکمل طور پر اور صحیح طرح پوری ہونی چاہیے، ان میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، میں اونٹوں کا کاروبار کرتا ہوں، اس وقت اونٹوں پہ لوگ حج پہ آیا کرتے تھے، تو لوگ میرے سے اونٹ کرائے پر لے کر جاتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں خود بھی ساتھ جاتا ہوں، تو اس وقت اگر میں حج کر لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ بالکل جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ حج پورے خلوص اور نیت کے ساتھ ادا کرو، اور ساتھ اپنا کاروبار بھی، اپنا مالی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس سے جو اصول ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی عبادت، دین کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، آپ کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس وقت اگر آپ کو کچھ مالی فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، جس میں الہیت میں کوئی کمی نہ آئے، جس میں آپ کا ایمان کمزور نہ ہو، جس میں آپ اپنے راستے سے، اپنے ہدف سے جو ہے وہ ہٹے نہ، اور آپ کے پاؤں متزلزل نہ ہوں، تو ایسا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، دین سے ایسا فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اب اصل میں نا آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، اس میں وہ ساری برائیاں، آپ اس کو یہ ٹاپک دے سکتے ہیں، یہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ دور جاہلیت کے حج میں سے تمام برائیاں ختم کی گئی تھیں۔ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، عرفات میں ٹھہرنا، مشعر الحرام میں قیام، یہ سب کچھ تھا، لیکن اتنی غلط چیزیں، اتنے خرافات آ چکے تھے کہ اسلام نے آگے ان سب کو ختم کیا ہے۔ اب کیا تھا، حج کو ایک میلہ بنا دیا گیا تھا، اور پھر قریش جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک ڈسکریمنیشن یہ بنائی ہوئی تھی کہ جی وہ خود حدود حرم میں ہی رہیں گے، چونکہ وہ معزز ہیں، وہ سپیریئر ہیں، وہ قریش ہیں، حاجیوں کی خدمت ان کے ذمہ ہے، تو ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ عرفات تک نہیں جائیں گے۔
وہ حرم میں ہی ٹھہریں گے، کعبۃ اللہ میں ہی ٹھہر کے حج کر لیں گے، اور پھر ان کے دیکھا دیکھی اور قبائل جیسے بنو کنانا تھے اور قبائل بھی اس شرف میں خود کو شامل کرنے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ حج کی صورت بھی گنے لگ گئی۔ جبکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرفات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج تو ہے ہی عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ اب کچھ لوگ میدان عرفات کی یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ جی یہاں پر اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ علیحدہ علیحدہ اتارے گئے تھے، وہ یہاں پہ ملے تھے۔ تو بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن عرفات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جہاں وہ خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنا مال، اپنی جان، دونوں چیزوں کی قربانیاں دے کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اور اپنا جو ہے وہ مال لگا کے اللہ کے حضور دو کپڑوں میں حاضر ہوا ہے، اور یہاں پر اس نے آج کے دن صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعائیں، اللہ سے حاجتیں، اللہ سے مناجات کرنی ہے۔ اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، یہاں پر اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے تو بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو معرفت سے عرفہ، اس کو یوم عرفہ بھی عرفات یہ دن کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں پھر صبح کو حاجی آتے ہیں، اور پھر ظہر اور عصر ضروری نہیں کہ مسجد تو حدود عرفہ سے تقریباً باہر ہے، تو پورا میدان عرفہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو میدان عرفہ میں حاجی ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے اور مغرب تک وہاں رکیں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا کیسا حکم ہے کہ عام دنوں میں ظہر اور عصر ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ حکم ہے اکٹھی پڑھنی ہے تو اکٹھی ہی پڑھنی ہے، اور پھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے میدان عرفات میں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پڑھنی۔ یہ پابندیاں جو ہے یہ ہمیں حج میں سکھائی جاتی ہیں کہ مومن کیسے اللہ کی پابندیوں کا پابند ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جائے گی، رات وہاں رکیں گے، اور رات وہاں رکنے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی عربوں میں رواج تھا کہ وہ میلے کی طرح مناتے تھے، اور جی جو ہے وہ گپیں اور باتیں اور کئی غلط قسم کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کیسے ذکر کرنا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنا سکھایا ہے ویسے ذکر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رات وہیں رہنی ہے، اور جو ہے وہ صبح پھر عید کا دن ہوگا، اور وہ پھر جو ہے وہ منا میں گزارا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ایسے ذکر کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو دعائیں، جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ پہلے تم گمراہ تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جہالت میں پڑے ہوئے تھے، حج پر بھی تم اپنے ذات اور نسب کو اونچا رکھنا چاہتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہی یہ تھا کہ آج کے دن کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، یعنی غلط جو رویے تم نے اپنائے ہوئے تھے اب ان کو ختم کر دینا ہے۔ اب اگر تقوی کا، اگر بھلائی کا، اگر سپیریئر ہونے کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ورنہ تم سب کے سب برابر ہو۔ اگر تمہیں کوئی اشرف ہے، اگر تمہیں کوئی مکرم ہے تو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ حج کے تمام احکامات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آئی تھنک ابھی اگلی آیت میں بھی ہم حج کے ہی احکامات پڑھیں گے، ان احکامات سے صرف ایک بات سمجھ آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ حج ایک پابند زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ لمحہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر کے جب ایک حاجی اپنے گھر واپس آتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ رنگ چڑھا رہنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنا ہے، اور پھر کیسے اللہ کی وہ معرفت جو اسے حج میں حاصل ہوئی ہے
اس معرفت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فریضہ حج کی سعادت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔